بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، سچا کرنے والی اس چیز کو جو اس کے آگے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ ہی نے یہ فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں صاف صاف ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ پس جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنے کی غرض سے اور اس کے مطلب کی تلاش میں، حالانکہ ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اے ہمارے پیارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیریے جبکہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دیجیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ اے ہمارے رب پیارے پروردگار، آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں۔ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گی، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا ہوا۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن کا بدر میں آمنا سامنا ہوا۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا۔ یہ منکر کھلی آنکھوں سے ان ایمان والوں کو دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے طاقت دے دیتا ہے۔ بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور جانور اور کھیتی، یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں؟ ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضا مندی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم یقیناً ایمان لے آئے، بس آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے آخر حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اللہ کی گواہی ہے اور فرشتوں کی اور اہل علم کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قابل قبول دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیتوں کا تو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیں کہ میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو ہیں وہ بھی، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے پوچھیے کہ کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے راہ پالی،
اور اگر وہ پھر جائیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، تو آپ ان کو ایک دردناک سزا کی خوشخبری دے دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے بے رخی کرتے ہوئے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی، آپ کہیے کہ اے اللہ، آپ سلطنت کے مالک ہیں، آپ جسے چاہیں سلطنت سے نوازیں اور جس سے چاہیں سلطنت چھین لیں، اور آپ جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلیل کر دیں۔ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے سب بھلائی، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور آپ ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو نکالتے ہیں، اور آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر ایسی حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے نبی، کہہ دے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپائے رکھو یا ظاہر کر دو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی، اس دن ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے نبی، کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو پوری دنیا کے اوپر منتخب کر لیا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے منت مانی آپ کے لیے کہ جو اولاد میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد رکھا جائے گا، پس آپ میری جانب سے قبول فرما لیں، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے جنا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے، اور یہ کہ لڑکا نہیں ہوتا ہے لڑکی کے مانند، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح سے قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں آتے تو اس کے پاس رزق موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے مریم، یہ سب چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے پیارے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ پھر فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سردار ہوں گے اور اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ زکریا نے کہا،
اے میرے پروردگار، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرو، اور اس وقت کو یاد کریں جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا اور تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے منتخب کر لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے نام پیش کرنے کے لیے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے اور کیا جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں مجھ سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی، اور تاکہ ان بعض چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان کی جانب سے کفر کو، تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس آپ ہمیں لکھ دیں گواہی دینے والوں میں سے۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی ان کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیرو ہیں ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا، پھر میری طرف ہی ہوگی تم سب کی واپسی۔ بس میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم جھگڑتے تھے۔ پھر جو لوگ منکر ہوئے ان کو میں نہایت سخت عذاب دوں گا، دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اپنی آیتیں اور حکمت سے بھری باتیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے۔ یہ حق بات ہے آپ کے رب کی جانب سے، بس آپ نہ بنے شک کرنے والوں میں سے۔ پھر جو آپ سے اس بارے میں بحث کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اور تم خود بھی جمع ہو جائیں،
پھر ہم سب روئیں دھوئیں اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو اللہ فساد پھیلانے والوں کو جاننے والا ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی اتری ہے۔ کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں کچھ علم تھا، بس اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے راستے پر چلنے والے فرما بردار تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان لوگوں کو ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر اور جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مسلمانوں پر جو چیز اتاری گئی ہے اس پر صبح سویرے ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ مسلمان بھی اس سے پھر جائیں، اور یقین نہ کرو مگر صرف اس کا جو چلے تمہارے دین پر۔ کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کس کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے یہاں حجت کرے۔ کہہ دیں کہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت کا ڈھیر رکھو تو وہ اس کو تمہیں ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو تو وہ تم کو ادا نہ کرے، مگر یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس سبب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ پکڑ کیوں نہ ہو، جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، تو بے شک اللہ ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کی جانب دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبان کو کتاب پڑھتے وقت موڑتے ہیں تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم اللہ والے بنے، اس واسطے کہ تم دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے تو سچا ثابت کر کے ان پیشن گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے کہا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
بس جو شخص اس کے بعد پھر جائے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ اسی کے حکم میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل پر اور اسحاق اور یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیوں کر ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں توبہ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور انکار کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی فدیہ میں دے دے تو قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم ہرگز نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا قبل اس کے کہ تورات اترے۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ بس اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے وہی ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ نے تو سچ کہا، اب ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن پالے گا۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو منکر ہوا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر منکر بنا دیں گے، اور تم کس طرح انکار کرو گے حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہ پہنچ گیا سیدھی راہ پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اور ضروری ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف کر لیے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔
اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے؟ تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی وجہ سے۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب تم بہترین گروہ ہو جس کو لوگوں کی بھلائی کے واسطے نکالا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہارے کچھ بگاڑ نہیں سکتے مگر کچھ ستانا، اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تم کو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو مدد بھی نہ پہنچے گی۔ وہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے۔ انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے۔ وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس طوفانی ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پھر وہ اس کو برباد کر دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ان کو خوشی ہوتی ہے تم جس قدر تکلیف پاؤ، ان کی عداوت ان کی زبانوں سے نکلی پڑتی ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی سخت ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر دی ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تم ان سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی تدبیر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے احاطے میں ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جمع کر رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ اس سے پہلے تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جبکہ تم کمزور تھے۔ پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرو، اور دشمن اچانک تم پر آ پہنچے تو تمہارا پروردگار 5000 نشان کیے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دیں اس طرح کہ وہ ناکام لوٹ جائیں۔ تمہارا اس بات میں کوئی دخل نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے
یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، سود کئی گناہ بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ پس وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ کی جب وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم کو کوئی زخم پہنچے تو دشمن کو بھی ویسا ہی زخم پہنچا دو، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ لے اور انکار کرنے والوں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے ہی، بس اب تو تم نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو شخص الٹے پاؤں پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کا بدلہ دے گا۔ اور کوئی جان مر نہیں سکتی بغیر اللہ کے حکم کے، اللہ کا لکھا ہوا وعدہ ہے۔ اور جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں۔ اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑے ان سے وہ نہ پست ہمت ہوئے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ ہی وہ دبے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ اور نہ نکلا کہ اے ہمارے پیارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتی ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ پس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم منکروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو کر رہ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، جبکہ تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے اور تم نے حکم کو ماننے میں اختلاف کیا، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے
اور پلٹ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، پھر اللہ نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس مصیبت پر جو تم پر پڑی، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد اطمینان اتارا، یعنی کہ ایسی اونگ کہ اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ اس کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت خیالات، جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا وہ اپنی قتل کی جگہوں کی طرف نکل پڑتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور نکھارنا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو۔ تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے اس دن کہ دونوں گروہوں میں مدبھیڑ ہوئی، ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کے سبب سے پھسلا دیا تھا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا۔ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ وہ سفر پر جاتے ہیں یا جہاد میں نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے۔ اور اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے، بہرحال تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ بس ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے مغفرت مانگیں، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیں۔ پھر جب فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کچھ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر جان کو اس کے کیے ہوئے کا پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہے وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے یہاں ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور جب تم کو ایسی مصیبت پہنچے جس کی دوگنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ کے دن تم کو جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور اس واسطے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، اور ان کو بھی جان لے جو منافق تھے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اوپر ہی سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس جہاں ان کو روزی مل رہی ہے۔
وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، اور خوشخبری لے رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، بس ان سے ڈرو، لیکن اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی برائی پیش نہ آئی، اور وہ اللہ کی رضامندی پر چلے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور وہ لوگ تمہارے لیے غم کا سبب نہ بنے جو انکار کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو بس اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ وہ نہیں کہ مسلمانوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس طرح کہ تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر لے، اور اللہ یوں نہیں کہ تم کو غیب سے باخبر کر دے، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جس چیز میں وہ کنجوسی کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کی ہے میراث زمین و آسمان کی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم لکھ لیں گے ان کی اس بات کو اور ان کے پیغمبروں کو ناحق مار ڈالنے کو بھی، اور ہم کہیں گے کہ اب آگ کا عذاب چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ وعدہ لے چکا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ کھا لے، ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، اور وہ چیز لے کر جس کو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے کیوں ان کو مار ڈالا اگر تم سچے ہو؟ بس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پورا پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا۔ بس جو شخص آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ یقیناً تم اپنی جان اور مال میں آزمائے جاؤ گے، اور تم بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اللہ کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، مگر انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف کی جائے، ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر،
اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بلا وجہ نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو آپ نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیے۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا فرمائیے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالیے۔ بے شک آپ وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ بس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے، میں ان کی خطائیں ضرور ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ملک کے اندر منکروں کی سرگرمیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب کو بھی جو خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔